أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ سبا آیت نمبر 18 سے 21۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا قرى ظاہرۃ وقدرنا فیہا السیر سیروا فیہا لیالی وایاما آمنین فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبِعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ گزشتہ آیات میں قوم سبا کا ذکر چل رہا تھا۔ قوم سبا جن کی حکمران ایک خاتون تھی، اور سلیمان علیہ السلام کو بھی ہدہد نے آ کر بتایا تھا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو حکمرانی کر رہی ہے، اور پھر وہاں لوگ اللہ کے علاوہ سورج کو اور دیگر چیزوں کو پوج رہے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے پھر اس ملکہ کو دعوت دی تھی اور اس کی طرف خط لکھا تھا، اور وہ سارا واقعہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تو یہ وہی قوم سبا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کو بے حد و حساب نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ اب وہ جو بے حد و حساب نعمتیں تھیں، ان کا کچھ تذکرہ تو گزشتہ آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج پڑھی جانے والی آیات میں بھی اللہ رب العزت نے قوم سبا کو عطا کی جانے والی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور پھر ان نعمتوں کے بعد ان کا قوم کا، لوگوں کا کیا طرز عمل تھا، کیا ناشکری تھی، کیا کفران نعمت تھا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس قوم کو ان کی ناشکری اور کفر و شرک کی وجہ سے کس طرح تباہ و برباد کر دیا، اس بات کا
دوبارہ سے اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں ایک مختلف انداز سے ذکر فرمایا۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ پاک نے اپنی اس نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ قوم سفر تجارت کے لیے جب گھروں سے نکلتی تجارت کے لیے، ظاہر ہے کہ انسان سفر کرتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ، تجارت، خرید و فروخت، اپنے معاملات کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا راستہ جس پہ اس نے سفر کرنا ہے وہ پرامن ہو، کیونکہ اگر وہ راستہ پرامن نہیں ہوگا تو انسان اپنے ساتھ کوئی زیادہ راہ بھی لے کر نہیں جا سکتا، مال و دولت بھی ساتھ نہیں لے کر جا سکتا، سامان بھی خرید کر نہیں لا سکتا، کیونکہ اس کے اوپر ایک ہی خوف طاری ہوگا کہ رستے میں ڈاکو لوٹ لیں گے۔ تو کون نکلے گا تجارت کے لیے؟ کون نکلے گا سفر پہ؟ اللہ رب العزت نے اس قوم پر یہ فضل فرمایا، یہ اللہ پاک نے انعام فرمایا کہ یہ قوم مختلف بستیوں کے اندر آباد کر دی، اور ان کی بستیاں اونچی جگہوں پہ یا پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر ہوتی تھیں، اور بڑی ویزیبل اور بڑی آرام سے دور سے نظر آنے والی بستیاں تھیں، اور پھر وہ بستیاں اللہ پاک نے اپنے خاص انعام سے اور اپنے خاص احسان سے ان بستیوں کو اس طرح آباد کیا کہ کوئی شخص اگر ایک بستی سے نکلتا تو وہ وہاں سے نکل کر دوسری بستی میں جاتا تو درمیان میں اتنا تھوڑا فاصلہ ہوتا کہ پہلی بستی سے نکلتے ہی اسے دوسری بستی نظر آنا شروع ہو جاتی، دوسری بستی میں جاتا اور وہاں سے اس بستی میں جتنی دیر اس نے سٹے کرنا ہوتا سٹے کرتا، اس کے بعد وہ آگے تیسری بستی کی طرف بڑھتا تو دوسری بستی سے نکلتے ہی اس کو آگے تیسری بستی نظر آنے لگ جاتی۔ یعنی بستیوں کے درمیان بہت تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا، لمبے چوڑے فاصلے نہیں تھے کہ درمیان میں جنگلات آئیں، درمیان میں بڑے دشوار گزار رستے آئیں اور انسان کو وہاں لوٹ لیا جائے، بلکہ وہ رونق ہی سفر کرتے تھے، اور ایک بستی سے جب دوسری بستی نظر آ رہی ہو، اتنا مناسب سا فاصلہ ہو، تو پھر انسان ذہنی طور پہ پرسکون ہوتا ہے، اور اسے اس بات کا اطمینان ہوتا ہے کہ مجھے یہاں کوئی لوٹے گا نہیں۔ تو بہرحال اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں اپنی اسی نعمت کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس قدر ہم نے بستیوں کو قریب قریب ایڈجسٹ کیا تھا، اور اس قدر ہم نے ان کے رستوں کو پرامن بنا دیا تھا کہ چاہے وہ دن کے وقت سفر کریں چاہے رات کے وقت سفر کریں، انہیں کوئی کسی دشمن کا، کسی ڈاکو لٹیرے کا کوئی خوف نہیں تھا، بے خوف ہو کر سفر کرتے تھے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ایک آسانی ہوتی ہے نا کہ جب جگہ جگہ آپ کو رستے میں سٹے کرنے کی جگہ آبادیاں نظر آ جائیں تو آپ جہاں مرضی رستے میں رات کو آرام کر سکتے ہیں، دن کو سستا سکتے ہیں، اور کہیں پہ رک کر وہاں کھانا کھا سکتے ہیں۔ اور اس دور کے اندر تو لوگ مہمان نوازی بھی بڑی کرتے تھے مسافروں کی، تو کوئی لمبا چوڑا اپنے ساتھ لمبا چوڑا کوئی کھانے پینے کا سامان اور زیادہ راہ بھی لے کر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ لیکن ان ظالموں نے اللہ پاک کی اتنی نعمتوں کے باوجود بھی اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ کا کھاتے رہے اور گن غیروں کے گاتے رہے، اللہ کی مخلوق کے گن گاتے رہے۔ اسے کہتے ہیں شرک، کہ انسان نعمتیں تو اللہ کی استعمال کرے لیکن تعریفیں اور دعا جو ہے وہ غیروں کے لیے۔ تو اللہ پاک نے پھر اس قوم پر تباہی و بربادی نازل فرما دی۔ ایک تباہی کا ذکر تو ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کے دو بڑے اور نمایاں اور مشہور و معروف باغات کو
ختم کر دیا، اور ان کے اوپر سیلاب جو بند کے اندر اور ڈیم کے اندر جو پانی جمع تھا، ان ڈیموں کے پانی کو اللہ تعالیٰ نے بہا دیا، سارا کچھ تہس نہس ہو گیا۔ اور پھر اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں مزید ایک عذاب کا ذکر فرمایا، اور وہ عذاب یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے بطور سزا کے ان کی بستیوں کو اور ان لوگوں کو جو قریب قریب آباد تھے، ان سب کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، منتشر کر دیا۔ کچھ لوگ پانی میں سیلاب میں بہہ گئے اور کچھ لوگ بکھر گئے، کوئی کسی علاقے میں، کوئی اردن میں، کوئی جدہ میں، کوئی سعودیہ میں، کوئی مختلف مقامات جو بھی اس دور میں ان کے نام تھے، مختلف علاقوں میں جا کر یہ آباد ہو گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑی سزا تھی، اور وہاں جا کر یہ نئے قبیلوں کے نام سے آباد ہو گئے۔ اور قوم سبا کا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قوم سبا کا ہم نے اس صفحہ ہستی سے ایسا نام و نشان مٹا دیا کہ اسے صرف ہم نے ایک حقائق بنا دیا، جیسے کوئی قصہ کہانی، کوئی حقائق ہوتی ہے، کوئی محاورہ ہوتا ہے نا، بس وہ ایک نام کی حد تک رہ گئے، قصے کہانیاں اور افسانے رہ گئے ان کے، باقی صفحہ ہستی پہ قوم سبا کا کوئی نام و نشان ہم نے نہیں چھوڑا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، آیت نمبر 18، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنائے یا ہم نے رکھی، بینہم ان کے درمیان، وبین القریٰ ان کے درمیان یعنی قوم سبا کے درمیان، وبین اور درمیان، القریٰ ان بستیوں کے، التی جن میں بارکنا ہم نے برکت رکھی تھی، فیہا ان میں، التی بارکنا فیہا جن میں ہم نے برکت رکھی۔ اس سے مراد کون سی بستیاں ہیں؟ اس سے مراد شام کا علاقہ ہے، ملک شام۔ قرآن مجید کے اندر اکثر برکت والی سرزمین ملک شام کو کہا جاتا ہے، یہ انبیاء کرام کی سرزمین، جیسا کہ سورہ آراف اور بنی اسرائیل اور سورہ انبیاء وغیرہ میں اس کا ذکر ہے۔ اب دو گروپس ہیں بستیوں کے، ایک ہے قوم سبا کی بستیاں جو قریب تھیں، اور وہ پتہ نہیں کتنی تھی، اللہ بہتر جانتا۔ تو وہ بستیوں کا ایک پورا مجموعہ تھا، گروپ آف سٹیز، اور اسی طرح دور جا کر ملک شام میں، یہ تو یمن کے علاقے میں تھی نا قوم سبا، آج اس علاقے کو یمن کہا جاتا، اور دوسرا دور علاقے میں شام کے علاقے میں جا کر وہاں بھی اسی طرح کئی بستیاں تھیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ لوگ قوم سبا کے، یمن کی بستیوں والے، اور وہ بستیاں جن میں ہم نے برکت رکھی تھی، مراد ملک شام، وہاں بھی اللہ نے بڑی برکتیں رکھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی بستیوں کے درمیان اور ملک شام کی بستیوں کے درمیان ہم نے بنا دیں، وجعلنا اور ہم نے بنا دیں، بینہم ان کے درمیان، قوم سبا کے درمیان، وبین القری التی بارکنا فیہا اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی تھی، یعنی ملک شام۔ کیا رکھ دیا ان دونوں کے درمیان؟ یمن اور شام کے درمیان کیا رکھ دیا، کیا بنا دیا؟ قرن یہ قرا کی جمع ہے، قرا بستی سٹی، اور قرن اس کی جمع ہے بستیاں، ظاہرتن نظر آنے والی۔ ظاہر کس کو کہتے ہیں جی؟ یہ تو بات بڑی ظاہر ہے، ظاہر ہے ایسا ہی ہوگا، مطلب کہ نظر آ رہا۔ قرن ظاہرتن نظر آنے والی بستیاں، ہم نے ان کی بستیوں کے درمیان اور برکت والی بستیوں کے درمیان جتنا لمبا علاقہ تھا، اس علاقے میں ہم نے نظر آنے والی بستیاں رکھ دیں، جگہ جگہ بستیاں۔ وقدرنا اور ہم نے اندازہ مقرر کیا، تقدیر اسی سے ہے، وقدرنا اور ہم نے اندازہ مقرر کر دیا، فیہا ان میں، السیر چلنے کا،
سیر لفظ ہوتا ہے نا، عام اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، وہ بھی یہی ہے۔ سیر کیا ہوتی ہے؟ سیر و سیاحت، چلنا پھرنا۔ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ہم نے ان میں، فیہا، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے قرن کی طرف، بستیوں کی طرف، اور ہم نے ان میں اندازہ مقرر کر دیا السیر، چلنے کا، یعنی چلنے والوں کے لیے ہم نے ایک خاص ڈسٹینس پر ہم نے وہ مختلف بستیاں مقرر کر دی تاکہ درمیان میں جو چلنے والے ہیں انہیں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ سیرو فیہا، اور ہم نے کہا سیرو، چلو، فیہا، ان بستیوں میں، لیالیا، لیل کی جمع، لیالیا راتوں کو، وایامن، یوم کی جمع، وایامن، اور دنوں کو، آمینین، امن کے ساتھ یا بے خوف ہو کر۔ ہم نے ان بستیوں کے درمیان ایسا اندازہ سیٹ کیا، فاصلہ ایسا سیٹ کیا اپنے اندازے سے کہ وہ نظر آتی تھیں بستیاں، اتنا فاصلہ ہم نے ایڈجسٹ کیا، اور پھر ہم نے کہا کہ اب آپ راتوں کو چلو سفر پہ، دنوں کو چلو، برابر ہے، کوئی ڈر خوف نہیں، بے خوف ہو کر ان میں چلو۔ اللہ اکبر۔ فقالو، تو انہوں نے کہا، اب یہ ناشکری دیکھیے ان کی، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ، بنی اسرائیل پہ اللہ پاک نے بڑی عنایات فرمائی تھی، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ پاک نے ان کو من و سلوہ کی نعمت بھی عطا فرمائی، تو شکر ادا کرنے کے بجائے کیا کہنے لگے؟ لن نصبر علی طعام واحد، بھائی ہم سے تو ایک کھانا نہیں کھایا جاتا۔ تو اسی طرح انہوں نے بھی ناشکری کی، انہوں نے کہا، اب اس اگلی آیت کی کئی طریقوں سے اہل علم نے تفسیر فرمائی۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کی طرح، جس طرح وہ من و سلوہ کھا کھا کے تھک گئے، اسی طرح انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا ہماری بستیاں آبادیاں قریب قریب ہیں، بالکل کو مزہ ہی نہیں آتا سفر کا۔ جس طرح ہم دوسرے لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ جی وہ سفر کرتے ہیں، بڑے لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں، رستے میں جنگلات آتے ہیں، پہاڑ آتے ہیں، دریا آتے ہیں، ندی نالے آتے ہیں، تو کوئی اس طرح کا ہمارا بھی کوئی ایڈونچر ٹائپ کو سفر ہو نا۔ یہ کیا ہوا کہ بستیاں بستیاں، آبادیاں آبادیاں، یہ ناشکری کا ایک انداز۔ فقالو، تو انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، باعد، دوری پیدا کر دے، باعد، دعائے استفتاح نماز کے آغاز میں پڑھتے ہیں نا، سبحانک اللہم بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وہاں پر ایک دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایای، تو اس میں بھی یہ لفظ ہے، اے اللہ دوری فرما دے میرے اور میری خطاؤں، میرے گناہوں کے درمیان۔ تو یہ وہی لفظ ہے، باعد فعل امر ہے، باعد دوری پیدا کر دے، اور ربنا باعد، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، دوری پیدا کر دے، بینا اسفارینا، ہمارے سفروں کے درمیان، اسفار سفر کی جمع، بٹوین آور جرنیز، ہمارے جو سفر ہیں یا سفر کے مقامات ہیں ان کے درمیان دوری ڈال دے ذرا، یہ تھوڑا سا سفر کرتے ہیں تو اگلی بستی آ جاتی ہے۔ اور ایک اس کا مفہوم اہل علم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ان کے نیک لوگوں نے، صالحین نے، جو انبیاء کرام کے رستے پر چلنے والے مواحد اور صالحین اور متقی لوگ تھے، ظاہر ہے کہ ہر قوم کے اندر کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، اگرچہ ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوگی، بہت تھوڑی ہوگی، تو انہوں نے بطور تبلیغ اس قوم کو جب سمجھایا ہوگا کہ یار اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ نے تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ نے تمہیں باغات عطا کیے ہیں، اللہ نے تمہیں پانی کی نعمت عطا فرمائی ہے، زراعت عطا فرمائی ہے، اللہ نے تمہیں امن و امان عطا فرمایا ہے، اللہ نے تمہیں بالکل دیکھو قریب قریب بستیاں آباد کر دی ہیں، چھوٹے چھوٹے شہر، چھوٹے چھوٹے پوائنٹ
تمہارے رستے میں آتے ہیں، تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، سفر کو اللہ نے محفوظ بنا دیا ہے، تو تم پر لازم ہے نا کہ اس رب کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس رب کی عبادت کرو۔ یہ ان کے نیک لوگوں نے، صالحین نے جب انہیں تبلیغ کی ہوگی نا ان نعمتوں کو بنیاد بنا کر، تو انہوں نے پھر آگے سے بجائے اس کے کہ وہ ان کی بات مان لیتے اور واقعی اللہ کے سامنے جھک جاتے، شرک کفر چھوڑ دیتے، اللہ کے آگے جھک جاتے، عاجزی انکساری کا اظہار کرتے، انہوں نے ان کا میٹر شارٹ ہو گیا، وہ مکہ والوں کی طرح۔ جیسے انہوں نے کہا تھا نا، یا اللہ اگر یہ نبی سچا ہے نا تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے۔ چاہلوں والی سوچ ہے کہ اگر یہ سچا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، کہتے کہ یا اللہ اگر یہ نبی سچا ہے تو یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے۔ تو انہوں نے بھی کیا کہا، انہوں نے ایک لوگوں نے جب ان کو سمجھایا کہ اللہ نے دیکھو یہ نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں تو چھوڑ دو، اللہ کے علاوہ دیگر دروں پہ جانا چھوڑ دو، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یا اللہ یہ جو نعمتیں جن کا یہ بار بار ہمیں تانا مارتے ہیں اور یاد دلاتے ہیں نعمتیں، تو یا اللہ ہم سے ان بستیوں کو دور ہی کر دے، ہم سے نہیں اطاعت ہوتی، ہم سے نہیں صرف ایک اللہ کی عبادت ہوتی، ہمیں چسکا پڑ گیا ہوا ہے کبھی سورج کو پوجنے کا، کبھی آگ کو پوجنے کا، کبھی پتھروں کو پوجنے کا، ہم سے نہیں یہ کام ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہہ دو کہ یا اللہ ان بستیوں کے درمیان یہ جو قریب قریب بستیاں ہیں نا ان کے درمیان ان کو دور ہی لے جا، ہمیں یہ نعمت نہیں چاہیے۔ یہ بھی ایک ناشکری کی صورت، جیسے کوئی بندہ کسی کو کہے کہ یار اللہ پاک نے تمہیں آنکھیں دی ہیں جن سے تم دیکھتے ہو، اللہ نے تمہیں کان دیے ہیں جن سے تم سنتے ہو، اللہ نے تمہیں عقل فہم و شعور دیا ہے جس سے دل سے تم غور و فکر کر سکتے ہو، تو یار قرآن پڑھا کرو، اللہ کی توحید کو سیکھو قرآن سے، اللہ کی پہچان کرو قرآن سے۔ تو وہ آگے سے ماننے کی بجائے الٹا یہ کہہ دے، اچھا یا اللہ تو مجھے نبی نہیں کر دے، یا اللہ تو مجھے بہرا ہی کر دے، تو مجھ سے یہ ساری نعمتیں چھین ہی لے، مجھے نہیں چاہیے یہ۔ تو ممکن ہے کہ انہوں نے اس انداز سے بھی یہ ناشکری والی بات کہی ہو۔ فقالو، تو انہوں نے کہا، یا تو انجوائمنٹ کے لیے کہا کہ یار مزہ نہیں آتا یہ قریب قریب بستیاں ہیں، تو یا پھر انہوں نے یہ صالحین اور مبلغین کی تبلیغ کے جواب میں کہا، واللہ تعالی عالم۔ بہرحال انہوں نے یہ کہا تھا، فقالو، تو انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، باعد، دوری پیدا کر دے، بین اسفارنا، ہمارے سفروں کے، یعنی ہمارے سفر لمبے کر دے، وظلموا، اور انہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنی جانوں پر، اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں ظلم سے مراد قرآن مجید میں اکثر شرک ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے، سب سے بڑا کائنات کا ظلم وہ شرک ہے، کفر ہے۔ تو یہ مطلب ہے وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور انہوں نے شرک کر کے، کفر کر کے، کفران نعمت کر کے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر کے، اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا کے اصل میں انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ فاتو جعلنا، ہم نے بنا دیا، ہم انہیں، احادیثا، افسانے، کہانیاں، روایات، we made them narrations، ہم نے انہیں حکایات بنا دیا، افسانے بنا دیا، کہانیاں بنا دیا، یعنی ان کو مٹا دیا، صرف ان کی کہانیاں رہ گئیں، قصے واقعات۔ وَمَزَّقْنَا، اور ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یا اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں ہم نے منتشر کر دیا، ہم انہیں کل ممزق، ہر طرح کے ٹکڑے کرنا۔ اکثر اہل علم نے اس کا مفہوم یہی بیان کیا کہ ہم نے انہیں منتشر کر دیا، دور دور جا کے آباد ہو گئے، ان علاقوں کو چھوڑ گئے، قصے کہانیاں رہ گئے اور وہ سارے پتہ نہیں کہاں کہاں بکھر بکھر گئے۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ، we dispersed them،
ہم نے انہیں بکھیر دیا، ٹکڑے کر دیا، منتشر کر دیا۔ کل ممزق، یہ تاکید کے لیے ہے، ٹوٹل ڈسپرشن، یعنی تھوڑا بہت ہم نے ان کو نہیں بکھیرا بلکہ ٹوٹلی بکھیر دیا۔ ان فی ذالک، بلا شبہ اس میں، لام زبر لا، یقیناً، آیات، بہت سی نشانیاں ہیں، لی کے لیے، کلی ہر، لی کلی ہر ایک کے لیے، صبار، بہت صبر کرنے والے۔ صبار صابر سے مبالغہ ہے، صابر ہوتا ہے صبر کرنے والا، اور صبار میں مبالغہ ہے، جیسے جبار۔ اسی طرح شکور، یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، شکور۔ فرمایا یقیناً اس میں بہت صبر کرنے والے کے لیے، شکور بہت شکر کرنے والے کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ صبار پیشنٹ اور شکور گریٹفل۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں کیا نشانیاں ہیں بہت صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والے کے لیے؟ جو ایک اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے نا، آئیڈیل مومن، اس کا طرز عمل تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس میں صبر و شکر یہ دونوں صفات ہوتی ہیں، اور سچی بات ہے کہ یہ دونوں صفات لازم و ملزوم۔ جو بندہ اللہ کی نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا نہیں نہ کر، وہ مصیبت میں صبر بھی نہیں کر سکتا، اور جو مصیبت میں، آزمائش میں صبر کرنا نہیں جانتا، وہ خوشحالی میں شکر ادا کرنا بھی نہیں جانتا۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ جب اسے اللہ کی کوئی نعمت ملتی ہے شکر ادا کر کے رب سے اجر حاصل کر لیتا، اور جب اس پہ کوئی آزمائش، کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ صبر کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے۔ فرمایا یہ چیز مومن کے علاوہ کسی اور کے نصیبے میں نہیں ہے۔ اچھا، اب قوم سبا نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے یہ کام کیا تھا؟ نہیں۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے ان پہ ان گنت احسانات فرمائے، ان گنت نعمتیں عطا فرمائیں، تو اس وقت کیا چاہیے تھا؟ شکر کرتے، اللہ کے سامنے جھکتے، اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کی توحید پہ کاربند رہتے، لیکن انہوں نے ناشکری کی۔ اچھا، پھر بعد میں جب اللہ کی پکڑ آ گئی، سختی آ گئی، تو اس وقت کیا چاہیے تھا؟ کہ روتے، گڑ گڑاتے، اللہ سے معافیاں مانگتے، اور دوبارہ سے توبہ کر کے دوبارہ سے اس قوم کو جمع کرنے کی اور آباد کرنے کی اور بسانے کی کوشش کرتے۔ لیکن انہوں نے اس مصیبت اور آزمائش کے وقت بھی صبر کا مظاہرہ نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی، بلکہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں سے بکھر گئے، دور دور نکل گئے۔ چلو چھوڑو، یہاں حالات ٹھیک نہیں ہے، فلاں جگہ جا کے آباد ہو جاتے ہیں، کوئی کسی اور جگہ آباد ہو گیا، کوئی کسی اور جگہ جا۔ نہ پہلی حالت میں شکر کیا اور نہ ہی اس بعد والی حالت پر صبر و استقامت کا اور رجوع اللہ کا مظاہرہ کیا، تو اس لیے تباہ و برباد ہو گئے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو شخص صبر و شکر کے اس فلسفے کو سمجھتا ہے نا، صبر و شکر کے اس فلسفے کو سمجھتا ہے، اس کے لیے اس قوم کی تباہی میں بہت بڑا سبق۔ کیا سبق ہے؟ کہ اس قوم کو پہلے شکر کرنا چاہیے، انہوں نے نہیں کیا۔ پہلے شکر کرنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا۔ بعد میں انہیں صبر کرنا چاہیے تھا، استغفار کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا، اس لیے تباہ ہو گئے۔ یہ سبق ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آخری دو آیات میں اللہ پاک نے اپنا ایک قاعدہ قانون بیان فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے سورہ آراف وغیرہ کے اندر دیگر صورتوں میں اس کی وضاحت ہے، اللہ پاک نے جب حکم دیا تھا ابلیس کو اور فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا تھا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور اس نے ساتھ اللہ پاک سے مہلت مانگی تھی کہ یا اللہ تو مجھے، جب اللہ پاک نے اسے دھتکار دیا، رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا کہ تو نے میری نافرمانی کی ہے، اس نے کہا یا اللہ مجھے مہلت دے دے قیامت تک، یا ایک خاص وقت تک، ایک خاص دن تک مجھے مہلت دے دے،
اب وہ قیامت کا دن ہے یا اس سے پہلے کوئی دن ہے، واللہ اعلم۔ یا اللہ تو مجھے مہلت دے دے، میرا پورا گمان ہے کہ میں تیرے بندوں میں سے اکثریت کو ان پر دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سے حملہ ور ہو کر ان کو گمراہ کروں گا، تیری نافرمانی پہ لگاؤں گا اور اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔ میرا گمان ہے کہ اکثریت میری باتوں میں آ جائے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا قوم سبا کے حوالے سے بھی اور باقی سب کے لیے بھی اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، صدقا، سچا کر دکھایا، علیہم، ان پر، قوم سبا پر یا باقی سارے انسانوں پر بھی، ابلیس نے، ظنہ، اپنا گمان، ایزمپشن، گمان، فتبعوا، یعنی ابلیس نے محنت کر کے تو اپنا گمان سچا کر دکھایا، فتبعوا، تو وہ پیچھے چل پڑے، فتبعوا، تو وہ پیچھے چل پڑے، اس کے، یعنی انہوں نے پیروی کی اس کی، ابلیس کی، اللہ، سوائے، فریقاً، ایک گروہ کے، من المؤمنین، مومنوں کے ایک گروہ کے سوا سب بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ تو اس طرح اس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا۔ اور آگے اللہ پاک ساتھ ہی انسان کی مایوسی بھی دور کرتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ابلیس تو کامیاب ہو گیا، وہ تو چھا گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسی بھی بات نہیں ہے، شیطان کا وار بڑا کمزور ہے، لیکن کوئی انسان اس کے آگے کھڑا تو ہو۔ اس کا کام ہے وسوسے ڈالنا، اس کا کام ہے لوگوں کو سبز باغ دکھا کر دھوکے دینا، اور اس کا کام ہے لوگوں کے سامنے گناہوں کو اور اللہ کی نافرمانی کو مزین کر کے دکھانا، گناہوں کو خوش نما بنا کر دکھانا۔ یہ تو وہ کام کر سکتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی ڈٹنا چاہے تو ڈٹ نہیں سکتا۔ اس کے پاس کوئی ڈنڈا نہیں ہے، اس کو ہم نے کوئی سوٹا نہیں دیا ہوا، کوئی ایسا اختیار نہیں دیا ہوا، کوئی ایسی اتھارٹی نہیں دی ہوئی کہ وہ جس کو چاہے زبردستی ہانک کر اپنے پیچھے لگا لے، ایسا نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وما کان لہو، اور نہیں تھا، لہو، اس کے پاس، علیہم، ان کے خلاف، یا ان پر یعنی بندوں پر، انسانوں پر، گمراہ ہونے والوں پر، وما کان لہو علیہم، اور اس کا ان پر نہ تھا، من سلطان، کوئی غلبہ، اینی اتھارٹی، کوئی غلبہ نہیں تھا اس کا، الا، مگر، لنعلم، اگر اس کا غلبہ ہی نہیں تھا تو پھر وہ کیسے گمراہ کر لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو ہم نے اسے تھوڑا سا اختیار دیا تھا نا کہ تو وسوسے سے ڈال لیا کر ان کے دلوں میں، تو بس وہ جو ہم نے تھوڑا سا اختیار دیا اسے وسوسے ڈالنے کی حد تک، جبر نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ وہ بھی ہم نے تھوڑا سا اختیار خود ہی دیا تھا، ورنہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی غالب آ گیا اور اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اللہ اور اس کے بندوں پر وہ چھا گیا اور غالب آ گیا، ایسی بات نہیں۔ اس کے پاس کوئی غلبہ نہیں ہے، کوئی سوٹا نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ ہاں وہ جو تھوڑا سا وسوسے وہ ڈال لیتا ہے نا، دلوں میں خیالات ڈال کے پیچھے لگا لیتا ہے، گناہوں کو مزین اور خوبصورت بنا لیتا ہے، وہ بھی ہم نے خود اپنی مرضی سے رکھا آزمائش کے لیے، اللہ، مگر، لامزر لی، تاکہ نعلم، ہم جان لیں، من یؤمن، کون ایمان رکھتا ہے یا جو ایمان رکھتا ہے، بالآخرتی، آخرت پر، ممن ہوا، اس سے الگ کر کے، جو، منہا، اس کے بارے میں، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے آخرہ کے بارے میں، منہا، اس کے بارے میں یعنی آخرت کے بارے میں، فی شکن، شک میں ہے۔ شک میں کون ہے؟ کافر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ ہم جان لیں، ہم ممتاز کر دیں، ہم واضح کر دیں، ہم ظاہر کر دیں، ہم الگ کر دیں اس کو جو آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ کس سے الگ کر کے؟ اس سے الگ کر کے جان لیں جو آخرت کے بارے میں شک میں ہے، یعنی دونوں کو ممتاز کر دیں، دونوں کو ہم الگ الگ چھانٹی کر سکیں۔ تو بس یہ امتحان ہے۔
وَرَبُّكَ اور تیرا رب عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز پر حفیظ پوری طرح نگران ہے. تیرا رب ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے. ایسا نہ سمجھ لینا کہ شیطان جو مرضی کیے جا رہا ہے اور کوئی اسے پوچھنے والا ہی نہیں ہے. نہیں نہیں، تیرے رب کی پوری نظر ہے اپنے بندوں پر اور اپنے کائنات کے اس نظام پر. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ شیطان کسی کو زبردستی ہاتھ سے پکڑ کر لے جائے. ایسا نہیں ہے. صرف تھوڑا سا وسوسہ ڈال سکتا ہے. باقی انسان کرتا اپنی مرضی سے، یا گناہ بھی اور نیکی بھی، توحید بھی اور شرک بھی. کیونکہ تیرا رب ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے، نگہبان ہے، گارڈین ہے. اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے وسوسوں سے اور اس کی شرارتوں سے اور اس کے دھوکے سے، فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں آخرت پر پختہ یقین عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ہر نعمت کو یاد رکھنے اور اس پر اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ناشکریوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. ہر قسم کے کفر اور شرک سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.